بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں غلام اکبر اپنی آج کی بات کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج میرا موضوع ہے امریکن الیکشنز. ابھی تک یہ دوسری رات آ چکی ہمارے پاکستان میں. وہاں اس وقت دن ہوگا، دوسرا دن وہاں، اور انتخابات کے نتائج کا علم ابھی کسی کو نہیں. اگرچہ ٹرمپ جو ہے کچھ چند گھنٹے قبل مڈ نائٹ سے ذرا بعد میں آ کے اپنی فتح کا اعلان کر کے جا چکے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک سازش کے تحت ہو سکتا ہے کہ یہ الیکشن ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جائے. ایسا ہی الزام جو نواز شریف نے لگایا تھا، نواز شریف اینڈ پارٹی نے خلائی مخلوق کی تھیوری انہوں نے تخلیق کی تھی. اب ٹرمپ بھی شاید خلائی مخلوق کی بات کر رہے ہیں کہ خلائی مخلوق جو ہے وہ الیکشن ہائی جیک کرنے کی کوشش کرے گی. اور ان کا کہ الیکشن تو ختم ہو چکے ہیں اور ابھی تک کاؤنٹنگ جاری ہے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم جیت چکے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں سپریم کورٹ جاؤں گا. اب یہ باتیں میں صرف اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے ٹرمپ کا اس کو سامنے لانے کے لیے کر رہا ہوں. ویسے یہ الیکشنز ابھی ختم نہیں ہوا، کوئی بھی جیت سکتا ہے. ٹرمپ بھی جیت سکتے ہیں اور جو بائیڈن بھی جیت سکتے ہیں. اب یہ ایک سوچ رکھنا کہ اگر میں نہیں جیتوں گا تو سمجھے کہ سازش ہوئی ہے، اور اگر میں جیت جاؤں تو بڑا فیئر الیکشن ہوا ہے. یہی سوچ جو پروموٹ کی ہمارے نواز شریف میں. حالانکہ ٹرمپ اور نواز شریف میں بڑا فرق ہے. ٹرمپ جینیونلی ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ، وہ ایک موومنٹ کے بانی ہو کر سامنے آئے ہیں. انہوں نے امریکہ کو دائیں طرف کھینچ لیا ہے. وائٹ ریشل سپریمیسی کی تھیوری جو ہے، جو ایک عرصے سے انڈر کرنٹ تھا وہاں کی سیاست میں، وہ اب بالکل ایک تحریک کی صورت اختیار کر گیا ہے، جس کا اندازہ فلوریڈا سے ہو سکتا ہے. فلوریڈا کے الیکشنز جو ہے وہ پہلے کافی کلوز ہوا کرتے تھے، اس دفعہ بڑی مارجن سے جیتے ہیں اپنے ٹرمپ. تو میں بات ڈاکٹر شاہد مسعود کی کر رہا تھا. ڈاکٹر شاہد مسعود نے یہ کہا کہ انڈیا دعائیں مانگ رہا ہوگا کہ ٹرمپ جیتے، ٹرمپ ہاریں، اور جو بائیڈن جیتیں. اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ امریکنس جب بھی ڈیموکریٹک پارٹی وہاں برسر اقتدار آتی ہے، امریکنس اپنے، چونکہ ان کا ایک نیریٹو ہے ڈیموکریسی کے بارے میں، وہ ان کا جھکاؤ انڈیا کی طرف ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بہت بدل چکی ہے. انڈیا کی طرف جھکاؤ جارج بش کا ہوا تھا شروع، اور جارج بش جو تھا وہ ڈیموکریٹک نہیں تھا. انہوں نے بھی ڈیموکریسی کی نیریٹو پہ انہوں نے انڈیا کو سپورٹ کیا. انڈیا بہت بڑی ڈیموکریسی ہے اور پاکستان ایک مسلم ملک ہے. مسلم ملک جو ہے وہ بیسیکلی ٹیررسٹ ہو سکتا ہے، ڈیموکریسی نہیں ہو سکتا. یہ اس کا نظریہ تھا. اور لیکن ٹرمپ اس سے مختلف ہے. ٹرمپ کی سوچ کچھ مختلف ہے. ٹرمپ اپنے نقطہ نظر سے سوچتے ہیں، لیکن ٹرمپ از ہائیلی انپریڈکٹیبل. ایک ایسا شخص جو کسی وقت کوئی بھی فیصلہ کسی موڈ میں آ کر سکتا ہو. کسی وقت وہ اپنا موبائل فون اٹھائے اور اس میں کوئی ٹویٹ جو اس کے دماغ میں آئے وہ داغ دے، وہ پالیسی بن جائے گی امریکہ کی. اور یہ ہم نے دیکھا کہ یہ ہوتا رہا ہے. جب وہ آیا تھا تو پاکستان کے خلاف بڑے سخت بیانات دیے تھے، لیکن بعد میں عمران خان نے جب دورہ کیا تو وہ لگتا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا ہمدرد ہے. اور اسی طرح سے وہ سیچھا کہ گیم کھیلتے رہے ہیں تھرو آؤٹ، نارتھ کوریا کے حوالے سے بھی، چائنا کے حوالے سے بھی. البتہ ایک کام انہوں نے کیا کہ عربوں کے لیے وہ ایک عذاب بن گئے، اس لیے کہ انہوں نے اسرائیل جو ہے، جس کے بارے میں یہ نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ وہ عربوں کا ایک پسندیدہ دوست بن جائے گا، وہ بنا دیا انہوں نے. اب شاید بہت کم عرب ملک رہ گئے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو دلی طور پر تسلیم نہیں کیا. باقی اب رسماً اب کچھ ملک جو ہے نا تسلیم کریں گے. یہ ایگریمنٹ ضرور کرایا ہے ٹرمپ نے. اور اس کے علاوہ جو اس کا بڑا کارنامہ ہے وہ یہ کہ انہوں نے یروشلم کو کیپٹل بنوا دیا. پہلے یہ کام ایسا نہیں ہوا تھا. ایکچولی
ہم رائٹ جو ہے امریکہ میں وہ بیسیکلی تاریخی دشمنی جو ہے اسلام کے ساتھ ان کی اس کی نمائندگی کرتا ہے، جس کا اظہار بش نے کر دیا تھا۔ میں البتہ ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ سن 1999 اور یعنی 2000 کی بات کر رہا ہوں، سوری 2000 میں میں جو کیمپین تھی اس میں بش کو سپورٹ کر رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں سمجھتا ال گور جو ہے وہ ڈیموکریٹک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جھکاؤ رکھتا ہے صہیونیت کی یعنی یہودیوں کی طرف، اور وہ ایک جو لابی ہے وہاں کی اسرائیل لابی اس کا فیوریٹ کینڈیڈیٹ ہے۔ اس لیے میں سچی بات ہے کہ حد سے زیادہ بش کے لیے میں نے کہا بش کو آنا چاہیے، پاکستان کے لیے وہی اچھا ہوگا۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں نے جنرل حمید گل سے ہمارا تبصرہ ہوا، سیکنڈ نائٹ جب گزر گئی اور کینڈیڈیٹسی کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے کہا غلام اکبر یہ بش جو ہے یہ خطرناک ہو سکتا ہے ہمارے لیے، اور ایسا ہی ہوا۔ بعد میں مجھے اپنی سوچ پہ ندامت ہوئی کہ میں نے ایسا کیوں سوچا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ ڈیموکریٹ جو ہیں وہ بہرحال اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ ڈیموکریسی کے تو سپورٹر ہوتے ہیں، اور وہ ریلیجس باعث ان کا نہیں ہوتا، یہ میری سوچ تھی، اور وہ ان کا جھکاؤ ریلیجن کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ اس بنیاد پر میں نے ہمیشہ ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے اچھی سوچ رکھی ہے، لیکن یہ ابتدا میں ایسا نہیں تھا۔ 1960 کے الیکشنز میں میرا جھکاؤ نکسن کی طرف تھا، لیکن کینیڈی جیت گئے، تو کینیڈی اچھے کینڈیڈیٹ ثابت ہوئے۔ کینیڈی نے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بھی، مجھے یاد ہے کہ ایوب خان کو جو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا گیا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس کے بعد جو انتخابات ہوئے اس میں میرا انٹرسٹ بہت کم رہا، یعنی وہ جانسن کا تھا الیکشن، جانسن ایکسائٹنگ کینڈیڈیٹ تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد نکسن آ گئے، نکسن بہرحال میرے ایک لحاظ سے مجھے وہ نکسن بڑا پسند تھا، وہ پتہ نہیں اس کی پرسنالٹی میں کوئی چارم تھا یا یہ کہ آئی لائک ڈم اے لاٹ۔ تو نکسن کے بعد، نکسن کے دور میں پاکستان کے تعلقات جو ہے نا اچھے ہوئے، چائنا، پاکستان، نکسن، یہ ایک بڑا فیمس ٹرائنگل قائم ہوا۔ ڈاکٹر کسنگر کا اس میں رول ہے، اور اس سے پاکستان کو بڑا فائدہ پہنچا۔ اس کے بعد جو انتخابات ہوئے اس میں میرا انٹرسٹ زیادہ نہیں رہا، پھر دوبارہ ریگن آئے، اس وقت انٹرسٹ قائم ہوا، لیکن بیسیکلی میرا دوبارہ ریوائیو امریکن الیکشن سے جو انٹرسٹ ہوا وہ 92 میں ہوا، جب مقابلہ جارج بش سینئر، ان کے چونکہ انہوں نے عراق پر حملہ کیا تھا، اس لیے ہمارا دل جو تھا چاہتا تھا کہ جارج بش سینئر ہارے، تو ہم کلنٹن کے ساتھ، میں کلنٹن کے ساتھ تھا، بہت سارے پاکستانی کلنٹن کے ساتھ تھے۔ اس میں الیکشن آسان اس لیے ہو گیا کلنٹن کے لیے کہ تیسرا کینڈیڈیٹ بڑا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھا، امیر آدمی تھا، ایک صنعت کار تھا، راس پیروٹ، وہ آیا اور وہ تقریباً 22 لاکھ ووٹ کاٹ کے لے گیا جارج بش کے، تو اس وجہ سے کلنٹن جیت گیا وہ الیکشن، اور دوسرا ٹرم اس نے اپنی پرفارمنس کی بنیاد پہ جیتا۔ میں سمجھتا ہوں کلنٹن ایک اچھا صدر تھا، ہی واز اے ڈیسنٹ امریکن پریزیڈنٹ، مطلب وہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی نہیں تھا، اس کو اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا، لیکن وہ ٹریڈیشنل سیاستدان نہیں تھا، نیا نام تھا، وہ بہت اچھا صدر ثابت ہوا۔ اس کے بعد بش صاحب آئے، بش صاحب جو تھے نا وہ کھینچ کر لے گئے امریکہ کو اسلام کے خلاف، اور ابھی تک وہیں کھڑے ہیں ہم۔ ابھی تک جو ہے یہ جو اسلاموفوبیا کی بات ہمارے وزیر اعظم نے کی ہے، اور ساری دنیا جو ہے نا یہ بہت بڑا ایشو بن گیا ہے، وہ بیسیکلی ریپبلکن پارٹی کا ایشو ہے۔ ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ جو امریکن رائٹ ہے، ایکسٹریم رائٹ، وہ ریشل سپریمیسی کی بنیاد پر کہہ لیجئے، لیکن بیسیکلی وہ ریلیجن کی بنیاد پر ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اسلام کو کنٹین کرنا اب ضروری ہو گیا، وہ تاریخ کے حوالوں سے بھی بات سوچتے ہیں، ان کے لیے بہت ساری کتابیں بھی آئی ہیں جس میں
क्रूसेड्स का जिक्र भी वो बड़े, बुश ने भी किया था ये क्रूसेड का जिक्र जो था। तो मैं समझता हूँ कि अब इमरान खान का जो मसला, जो भी अमेरिकन सदर इलेक्ट हो के आए, कल या परसों हो सकता है 2-3 दिन लग जाए, उलझ गया है मामला। 8 रियासतों में कुछ में बरतरी हासिल है जो बाइडन को, और कुछ में बरतरी इस वक्त हासिल है ट्रंप को। लेकिन हतमी फैसला जो है वो होगा, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज के वोट पे है, इसलिए अभी कुछ कहना, कोई भी जीत सकता है। ज़्यादा चांसेस लगते हैं कि जो बाइडन के हैं, क्योंकि जो ये वोट काउंट होना है वो बेसिकली सर्विसेज का वोट है, वो फौजियों का वोट है, और वो बाय पोस्टल बैलेट्स में जो है ना, उसमें जिन्होंने पहले वोटिंग की है इलेक्शन डे से पहले, उनमें अक्सरियत जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ है। ये डर है ट्रंप को, इसलिए उसने ये साजिश का ड्रामा खेला है। वैसे भी वो शुरू से ये ड्रामा कर चुके हैं कि अगर मैं हार गया तो मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए हारने का। तो वो उन्होंने रीज़न क्रिएट कर लिया है कि खिलाई मखलूक ने उसे हराया, जिस तरह से नवाज शरीफ को हराया था। बहरहाल ये तो मैंने ऐसे बरसबील तस्करा ये बात की है। वहाँ इश्यूज जो है ना वो बहुत खौफनाक हो गए हैं। अब मैं इस सिलसिले में किताब का हवाला दूंगा। और अब इमरान खान का भी बहुत इम्तिहान है आगे चल के, कि वो भी ट्रंप के साथ वो डील कर चुके हैं। उन्हें पता है कि ट्रंप कैसा है। अगर जो बाइडन आते हैं तो उनके साथ उन्हें असर नो रिलेशनशिप कायम करनी होगी, एक इशू है। और मैं एक किताब का यहाँ हवाला देना चाहता हूँ। ये किताब जो है ये आप को ये मैंने पढ़ी थी काफ़ी अर्सा पहले, टेमिंग अमेरिकन पावर, द ग्लोबल रिस्पॉन्स टू यूएस सुप्रीमेसी, स्टीफन एम वॉल्ट की किताब है। इसमें एक बड़ी अच्छी बात की थी, उस दौर में था जब अमेरिका अभी पावर था। अब तो अमेरिका का डिक्लाइन हुआ है। अमेरिका को अब चाइना ने, जैसे वो पहले बी ग्रेड में रखता था हमेशा, वो चैलेंज करा उसकी सुप्रीमेसी को। सोवियत यूनियन तो सोवियत यूनियन तो मौजूद नहीं है, लेकिन रशिया, कौम परस्त रशिया, प्यूटन की वजह से येल्सन वगैरह जो थे वो बड़े आसानी से हैंडल होते थे। लेकिन प्यूटन वहाँ का एक नेशनलिस्ट था, उसने रशिया को फिर उसी रास्ते पर डाल दिया है। लेकिन असल थ्रेट जो है ना वो चाइना का है। तो अब वो पोजीशन नहीं है अमेरिका की। अब हम अमेरिकन पावर को टेम किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है चाइना का। चंद बरस पहले सूरत हाल ये थी कि फुकुयामा ने एक थ्योरी पेश की थी, द एंड ऑफ हिस्ट्री, कि अब दुनिया में चूंकि एक सियासी कुव्वत है, सिर्फ एक सुपर पावर रह गई है, इसलिए अब किसी जंग वंग को ख़तरा नहीं है। वो सुपर पावर जो है ना अपनी बिल जो है वो कायम करेगी दुनिया पे, और उसकी मर्ज़ी से ही दुनिया चलेगी। देयर बी नो वॉर अगेन, और कोई सर्द जंग भी नहीं होगी। ये उसकी थ्योरी थी, मुझे याद है। और ये थ्योरी जो थी ये बुश से पहले वो मैदान में ले आया था, ऑन द बेसिस ऑफ इराक कैंपेन जो थी ना। इराक में जब शिकस्त हो गई सदाम पकड़े गए। हालांकि सदाम कोई मुकाबला नहीं था, वो एक उन्होंने हवा खड़ा किया था कि जैसे अमेरिका जो है ना वो बहुत बड़ी ताकतवर दुश्मन के खिलाफ जंग करने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने एक अमेरिकन कौम का मोराल भी बुलंद करने को, उन्हें शिकस्त हुई थी वियतनाम में, उन्हें और भी महाजों पे काफ़ी हौसला शिकन पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। सबसे बड़ी मिसाल है क्यूबा को वो नहीं हैंडल कर सकते उस दिन से, जब से फिडेल कास्ट्रो आया है, उनके पड़ोस में है क्यूबा। लेकिन अमेरिकन पावर जो है वो उसको डील नहीं कर सका। फिर भी अमेरिका की ताकत अपनी, हम जैसे कमज़ोर मुल्क जो जिन्हें जकड़े रखता था कर्ज़ों में, अमेरिका, ये भी उसकी स्ट्रेटजी रही है। उसने IMF बनवाई, वर्ल्ड बैंक, ये सारे इदारे जो थे ना ये मकरूज़ रखने के माहिर हैं कमज़ोर कौमों को।
وہاں ایسی قیادتوں کو انہوں نے انکریج کیا جو قرضے لینے میں ماہر تھی اور قرضے ضائع کرنے میں بھی مہارت رکھتی تھی. تو یہ کتاب جو ہے یہ بیسیکلی بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ ٹیمنگ امریکن پاور، جو بھی انٹرنیشنل ارینا میں جو بھی پاور چھوٹی یا بڑی، کوئی بھی ملک جو ہے جو امریکن پاور کو ہینڈل کر سکتا ہے وہی آگے بڑھ سکتا ہے. اب عمران خان کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ہینڈل امریکن پاور، کیونکہ پاکستان اب افیکٹولی بغاوت کر چکا ہے امریکہ کی. یہ جو سی پیک ہے یہ امریکہ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے. ہم دنیا اب نئی بیٹل لائنز جو ہے نا بن چکی ہیں سیاسی، اور ان سے انحراف ممکن نہیں ہے. عمران خان نے بڑا فورسفلی اچھے طریقے سے، میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی ہے پاکستان کی کہ ایک ایسے موقع پہ ایک مضبوط حکمران ہمارے درمیان موجود ہے جس نے یہ جو خط بھی لکھا ہے نا اسلامی حبیہ کے حوالے سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکے فرانس نے جان بوجھ کر گستاخی کی ہے. وہ کس مقصد کے لیے کیا ہے آئی ڈونٹ نو، لیکن بہرحال بہت بڑی اس میں جو عمران خان نے ایک بڑا فورسفل سٹانس لیا ہے یہ ظاہر کرتا ہے. اس کے علاوہ 2 تقاریر جو انٹرنیشنل فورم پہ انہوں نے کی ہیں وہ شو کرتی ہیں کہ وہ امریکن پاور کو ہینڈل کرنے کی ایٹ لیسٹ ول ضرور رکھتے ہیں، اور وہ سلیقہ بھی رکھا ہے. انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے، جو بائیڈن آ گئے تو ان کے ساتھ بھی وہ اچھے تعلقات قائم کریں گے. لیکن اب میٹر نہیں کرتا کہ امریکہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا. اب ہم امریکہ کو ہماری ضرورت ہے. ہمارا صرف کام یہ ہے کہ ہم اس سے پنگا نہ لیں، کوئی امریکن انٹرسٹ کے بہت زیادہ خلاف نہ جائیں، لیکن اپنے انٹرسٹ میں اگر ہمیں چائنا کے ساتھ دوستی کرنی پڑ رہی ہے، میں تو یہاں تک کہوں گا کسی سٹیج پہ اگر ہمیں ڈیفنس پیکٹ بھی کرنا پڑے چائنا کے ساتھ، اگر بھارت پنگیں بڑھاتا ہے امریکہ کی طرح، اور امریکہ کا رسپانس یہ ہوتا ہے کہ وہ بھارت کو اپنی گود میں لے لیتا ہے ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان، کیونکہ جب پاکستان کا الائی تھا امریکہ تو ہمارے کام نہیں آیا. اس پاکستان کا فال ہو گیا، پھر بھی اس کا بیڑا جو تھا وہ چلا اور وہیں رک گیا. جو کچھ بھی ہے یہ ساری دنیا کو معلوم ہے. تو اس کی دوستی بھی ہمارے کبھی کام نہیں آئی، تو دشمنی ہم کیوں مول لیں؟ ہم دشمنی نہیں مولنی چاہیے. ہمیں ان سے کہا کہ حضور ہم تو آپ کے خادم ہیں، لیکن ہماری جو تقدیر ہے اس نے ہمیں چائنا کے ساتھ جکڑ دیا ہے، کیونکہ جو بھارت کا دشمن ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو بھارت کا دوست ہے وہ ہمارا دشمن ہے. یہ سیدھی سادی بات ہے، اس میں کوئی یہ تو چانکیہ کی یہی فلسفی تھی، اور یہ بھارتی فلسفی پہ ہم اب عمل کر رہے ہیں. تو ویلکم اینی باڈی، ویدر از ٹرمپ اٹ از اوکے، ویدر از بائیڈن اٹ از اوکے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کا ہونا خطرناک ہے. ٹرمپ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ ایک ہٹلر بھی بن سکتا ہے. وہ پاکستان کو اچانک اس کے دماغ میں آ جائے کہ سبق سکھانا چاہیے، تو ہمیں سبق سکھانے کے لیے جس طرح انہوں نے ٹریپ کیا ہے عربوں کو، یہ ٹریپ کیا ہے. یہ نہ سمجھے کہ ٹرمپ کوئی معمولی آدمی ہے، یہ بہت بریلینٹ آدمی ہے. میں اسے 1986 سے جانتا ہوں. میں جب امریکہ گیا تھا 1986 میں، تو میں نے اس کا ایک انٹرویو سنا تھا. اس سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ نے یہ جو اعلان کیا ہے کہ آپ نیو یارک میں 150 منزلہ بلڈنگ بنائیں گے، یہ تو بالکل نان سینس، یہ تو ایک ایکولوجیکل ڈیزاسٹر ہوگا، یہ کیوں آپ نے، یہ پاگل پن ہے. تو اس نے جواب دیا تھا کہ مسٹر اینکر پرسن، امریکہ کو مجھ جیسے پاگلوں نے بنایا تھا، تم جیسے ذہین لوگوں نے نہیں بنایا. امریکہ از اے پروڈکٹ آف میڈنس. تو مجھے اپنے میڈنس پہ ہم تو وہی کریں گے جو دل چاہے گا. اور اس وقت سے میں نے بلکہ اپنی کتاب میں ذکر بھی کیا تھا کہ وہ اس وقت صرف ایک سرمایہ دار سمجھا جاتا. ٹرمپ ٹاورز اس کی چین ہے، باقاعدہ جوا خانے ہیں ٹرمپ ٹاورز میں. وہ ایک سٹور بھی ہے، وہاں میں نے شاپنگ بھی کی ہوئی ہے. تو ٹرمپ جو ہے بہرحال بہت ذہین آدمی ہے. اس نے فیصلہ کیا کہ امریکن صدر بننا ہے تو بن کے دکھا دیا اس نے.
اب اگر وہ ہار بھی جاتا ہے تو میں پریڈکٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک موومنٹ لیڈ کرے گا، اور وہ موومنٹ ہوگی رائٹ کی طرف. وہ امریکہ کو کھینچ کر ایک طرح نازی ازم کی سٹائل پہ وہ پارٹی کو لے جانے کی کوشش کرے گا. اور اس کی دولت اس کے ساتھ ہے، اس کا انفلوئنس بہت بڑھ چکا ہے ریپبلکن پارٹی کے اندر. دیکھیں وہ جو پاپولسٹ ووٹ میں وہ جیتے گا، آپ دیکھ لیجئے گا کہ امریکنس نے اس کو اوور ویلمی. یہ جو امریکن ڈائنامکس اور میکینزم جو ہے الیکشنز کا، جس میں الیکٹرل ووٹ فیصلہ کرتے ہیں، اس وجہ سے اکثر نکسن بھی اسی وجہ سے ہارا تھا، کینیڈی جیت گیا تھا. اگر فیصلہ 51% ووٹ پہ ہوتا تو نکسن جیتا ہوا تھا. بہرحال ہمیں انتظار کرنا چاہیے. میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم کو بہتر کینڈیڈیٹ ملے جسے وہ بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکے. یہ لفظ میں استعمال کروں گا پھر، ٹیمنگ امریکن پاور. ہمیں بھی امریکن پاور کو ٹیم کرنا ہے.